کر سکتے. لیکن یہ اس میں کوئی تک شرم نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نیشنل کلیمٹی ہو تو آپ، کیونکہ اب کمیونٹی آف نیشن میں مانور رہ رہی ہیں، لہذا خوشی میں غم میں سب کو شریک کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے کال دی ہے اس میں گن پوائنٹ پہ تو کسی سے نہیں لے رہا. جنہوں نے ہمارے اچھے تعلقات تھے انہوں نے کنٹریبیوٹ بھی کیا، باقی لوگوں نے پروجیکٹ کی شکل میں کرنے کو کہا، کچھ نے ڈونرز ایجنسیز نے قرض کی شکل میں کیا. تو یہ اب آپ پر ہے کہ آپ دیکھیں. میں جس چیز پہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس بار پہلی بار چیئرمین SBR صاحب سلمان صدیق صاحب آئے ہوئے تھے، ہمارے دوست ہیں، اور ہمارے ساتھ 2-3 دن بڑے ڈیٹیل ڈسکشن ہوا. اب حکومت نے ریئلائز کرا ہے ان پاپولر ڈیسیجن کرنے ہوں گے. بڑا مکان، 2 گاڑیاں اور یہ لیوش ٹریولنگ وغیرہ کے لیے 27 لاکھ لوگوں کی لسٹ بنی ہے، ان کو نوٹسز ایشو ہو گئے، ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات کی جا رہی ہے. ایگریکلچر پہ جس پہ آپ بات کری، جس پہ میں نے بھی تحفظات آپ سے کہے تھے کہ 480 بلین چلا گیا اور ڈھیلا بھی نہیں آیا. 100 بلین کا ٹارگٹ رکھا ہے نیکسٹ ایئر کے، یہ ایگریکلچر سیکٹر سے لیا جائے گا. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکانومی یہ بالکل واضح کہتا ہوں، اور حکومت کو بھی میری تمام پرپوزلز میں یہ ہے کہ ٹیکس ٹو آل انکم آپ کو کرنا ہوگا. اس میں بار بار ایگریکلچر کا نام نہیں لیتا کیونکہ لوگ چڑ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ریئل اسٹیٹ، کنسٹرکشن، سروس سیکٹر جس میں لائر ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور آف کورس کیپٹل گین ہے. ساتھ ہی ساتھ ایگریکلچر پہ بھی انکم لگانی ہوگی، ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہوگا. اور RGST جو ہم کر رہے تھے وہ ہے ہی ڈاکومنٹیشن آف اکانومی، وہ ریٹیل لیول تک سب کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا تھا، صحیح نا. لیکن ہماری بدنصیبی کہ سیاسی جماعتیں اکنامک اینڈ کمرشل ایشوز کو بھی پولیٹیسائز کر لیتی ہیں. تو ایک رد عمل سامنے آیا اور ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ اس کو بلڈوز نہ کیا جائے. لیکن ولنگلی یا ان ولنگلی ہمیں ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کر کے ٹیکس نیٹ کو بڑھا کے نئے لوگوں کو جو ٹیکس ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں اس میں شامل کر کے ان سے ٹیکس وصول کر کے اور حق کی جگہ پہ خرچ کرنا ہوگا. نہیں تو آپ کا سوشل سیکٹر اسی طرح سے کہ ہمارے پاس تعلیم صحت کی بنیادی ضرورتیں 1 سے 1.5% آپ تعلیم پہ خرچ، کم سے کم 4% آپ GDP آپ کو تعلیم پہ خرچ کرنا ہوگا اگر لوگوں کے ذہنوں کو کھولنا ہوگا. بالکل آپ نے یہ بات کی. آپ جی میں اینڈ نوٹ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، ابھی یہ دنیا نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو سیلاب سے $10 ارب کا نقصان ہوا، کچھ 850 ارب روپے بنتے ہیں. 4 سال سے زیادہ عرصہ لگے گا، یعنی 200 ارب روپے سال ہمیں چاہیے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے یہاں 850 ارب روپے کی سالانہ کی ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے اور ہمیں 200 ارب چاہیے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے ہم نے گیہوں کا، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اتنے 280 ارب روپے ان کو ایڈیشنل دے دیے، تو 850 ارب کی ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے. آپ جب یہ دنیا کے سامنے کشکول لے تو دنیا اندھی ہے کیا؟ انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ زمینداروں سے ٹیکس نہیں لے رہے، وڈیروں سے ٹیکس نہیں لے رہے، پراپرٹی سے نہیں لے رہے، اسٹاک ایکسچینج سے نہیں لے رہے، یہ ممبران پارلیمنٹ ٹیکس نہیں دے رہے، دولت مند لوگ ٹیکس نہیں دے رہے. تو دنیا نے یہ کہا کہ بھئی آپ کشکول لے کے آ گئے. اس نے ہلیری کلنٹن نے واضح طور پہ کہا یہ بتائیے کہ آپ نے خود کتنا ٹیکس دیا ہے. حکومت پاکستان نے تو پہلی بات یہ ہے کہ جو قوم 18 کروڑ کی قوم ہے، 17,000 ارب روپے کا GDP ہے، اس کا 10% 170 ارب بنتا ہے. تو وہ نہیں 1% بنتا ہے 170 ارب. تو جو قوم 1% آف GDP ایک سال میں جنریٹ نہیں کر سکتی سیلاب کے لیے اور دنیا کے سامنے کشکول جاتی ہے، وہ قوم زندہ قوم نہیں کہلائی جا سکتی. نمبر 1. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اس وقت ٹائم اتنی شارٹیج ہے، ٹاپک ایسا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جتنی بھی بات کریں کم ہوگی. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ آپ کا بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر شاہد حسین صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں میرے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین آپ سے کہوں گی کہ بات شروع ہوئی تھی اس پروگرام میں کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے جو سربراہ ہیں انہوں نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس کے بارے میں کہ پاکستان میں اتنی مہنگائی کہ لوگ روٹی بھی قرض دے کر کھاتے ہیں. اس بات کا آپ کو اندازہ ہو گیا گا سچائی کتنی ہے اس بات میں. ہمارے دونوں مہمانوں کی باتوں سے اس بات کے ساتھ مانو سید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.